والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف زمین پر بے شمار انبیاء کو مبعوث کیا۔ ان انبیاء کی آمد، ان کی بعثت کچھ مقاصد کے تحت تھی، اس کے کچھ فوائد تھے، انسانیت کے لیے مقاصد تھے کہ انبیاء کی ضرورت کیوں تھی، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے آ کر کیا پیغام دیا، کیا دعوت پیش کی، اپنی امتوں کو کس چیز کی تعلیم کی، اور اپنی امت کے لیے کس طرح خیر و شر کے حوالے سے ان کو خبردار کیا۔ تو ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اس اسوہ سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی سیرت، ان کا کردار، ان کا کریکٹر قرآن مجید کے اندر قصص کی صورت میں بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام نے چونکہ ان کی آمد کا بنیادی مقصد لوگوں کو دعوت دینا تھا، انبیاء داعی بن کے آئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو داعی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ داعی بن کے آئے ہیں، دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، کوئی پیغام لے کے آئے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج لے کے آئے۔ اسی لیے تو انہیں پیغمبر کہا جاتا ہے، پیغام رساں کہا جاتا ہے۔ رسول کا معنی پیغام دینے والا، رسول کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی طرف آنے والا قاصد، پیغام رساں۔ تو انبیاء کرام نے ہر موقع پر، ہر اسلوب کے تحت
بہترین انداز میں حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت کو پیش کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور انبیاء کے ماننے والوں نے کن کن مواقعوں پر لوگوں کے سامنے دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ جیل خانے کے اندر بند ہیں، سلاخوں کے پیچھے قید ہیں، ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، جھوٹے الزام کے لیے جھوٹے الزام کے ساتھ ان کو پھنسایا گیا ہے، مصر کے بازاروں میں پھرایا گیا ہے، بچپن کے اندر بیچا گیا ہے، پہلے کنویں میں پھینکا گیا، پھر قافلے نے اٹھایا ہے، پھر مصر کے بازار میں بیچا گیا ہے، پھر کسی کے غلام بنا دیا گیا ہے، پھر جوانی کو پہنچے تو ان پر تہمت لگائی گئی ہے، ان کی پاک دامنی کو شبہ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جب اللہ تعالی کی توفیق سے جیسا کہ انبیاء کی عصمت کا تقاضا انہوں نے گناہ پر آمادہ کرنے والی کو دتکار دیا، وہ ذلیل و خوار ہوئی، تو جناب سیدنا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل الرحمن علیہم السلام، بند کر دیں اس کو، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب گناہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچ گئے تو اس خاتون نے ان کو، چونکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، ملکہ تھی، جیل کے اندر پابند سلاسل کرا دیا گیا، جیل میں بند ہے۔ اب جیل کے اندر بندہ بند ہوتا ہے تو جیل سے نکلنے کے طریقے، اسلوب اختیار کرتا ہے، عرضیاں بھیجتا ہے، سفارشیں لگاتا ہے، اور مصر کے پورے ملک کے اندر قرآن مجید کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو واحد مومن ہے، تنہا بھی ہیں، دیار غیر میں بھی ہیں، غلام بھی بنایا گیا ہے، آزادی سلب کر لی گئی ہے، جیل کے اندر قید ہیں، اور قید بھی ملکہ نے کروایا ہے۔ ایسے عالم کے اندر مالک کائنات سورہ یوسف کے اندر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید کے اندر دو نوجوان داخل ہوئے، دو نوجوان ان کے صاحب السجن بنے، قید کے ساتھی، دو قیدی آئے ان کے ساتھ جیل کے اندر۔ جب جیل کے اندر دو قیدی آ گئے ہیں، ان دونوں کو ایک ایک خواب آتا ہے، وہ خواب سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور وہ ان سے کہتے ہیں، ایک پہلا بندہ خواب بیان کرتا ہے، قال احدہما انی ارا اعصر خمرا، میں نے خواب پہ دیکھا ہے کہ میں پھلوں سے، انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں روٹیوں کو۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، اے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں
ہماری خوابوں کی تعبیر بتائیے، کیونکہ ہم آپ کو بڑے ہی نیکوکار خیال کرتے ہیں۔ اس سے ایک نکتہ ملتا ہے، خواب کی تعبیر کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ نیک ہونا چاہیے۔ خوابوں کی تعبیر ایسا علم ہے کہ اس کے لیے نیکی، تقوی، زہد کی ضرورت ہے۔ فاسق و فاجر بندہ صحیح خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ آپ نیکوکار لگتے ہیں۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھی شراب نچوڑ رہا، دوسرا کہتا ہے میں نے خواب دیکھی کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، پرندے اس روٹیوں سے کھا رہے ہیں۔ خواب کی تعبیر بتائیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جو روزانہ جیل خانے کے اندر تمہیں کھانا پیش کیا جاتا ہے جیل کی انتظامیہ کی طرف سے، تمہارا کھانا تمہارے پاس نہیں پہنچے گا، اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ سائل بن کے آئے، اپنا مسئلہ لے کے آئے، اپنی درخواست لے کے آئے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کہا کہ خواب کی تعبیر تو میں انہیں بتا دوں گا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، خوابوں کی تعبیر کا اللہ نے خصوصی علم عطا کیا ہے، تعبیر تو سچی ہونی ہے۔ اس تعبیر کے بعد کل کو ان کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے وہ تو ان کی قسمت ہے، لیکن میرے ساتھ جیل خانے میں رہ کے، میرے ساتھ کھا پی کے، میرے جیل خانے کے شب و روز کے ساتھی اگر یہ عقیدہ خراب لے کے باہر چلے گئے تو میری دعوت کا کیا فائدہ ہے؟ کہا خواب کی تعبیر میں تمہیں بتاؤں گا اس سے پہلے کہ تمہارے پاس تمہارا کھانا آئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے، آگے پھر اپنا قصہ بیان کیا۔ کہتے ہیں مجھے پتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وبالآخرۃ ہم کافرون، میں ایک ایسی قوم کی ملت اور دین کو چھوڑ کے آیا ہوں، ایسی قوم کی ملت کو میں نے چھوڑا ہے جو ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی ہے۔ ما کان لنا، ہم کہتے ہیں جو ملت ابراہیم، ملت اسحاق، ملت یعقوب ہے، جس کو میں نے اختیار کیا ہے اور جس ملت کو میں نے چھوڑا ہے وہ اللہ کے انکار کی ملت تھی۔ جس قوم کے دین کو میں نے چھوڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی ملت تھی، آخرت کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ جس ملت کو میں نے اپنایا ہے وہ کہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے، یہ ہمیں جچتا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اس کے افعال میں، اس کے اعمال میں غیر کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہے اور لوگوں پر بھی فضل ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر صرف یہ نہیں الحمدللہ 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 الحمدللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی پوجا پاٹ کی جائے، غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عبادت یا عبادت کا کوئی بھی جز غیر اللہ کے لیے اختیار نہ کیا جائے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر، بنیادی شکر۔ پھر انہوں نے دعوت پیش کی، قید خانے کے اندر، جیل کے اندر دعوت پیش کر رہے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے دو یاروں، قید کے دو ساتھیوں، مجھے بتاؤ کیا جدا جدا مختلف سینکڑوں، درجنوں، کروڑوں، لاکھوں رب بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار بہتر ہے؟ بتاؤ کیا بہتر ہے؟
ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف خدا، یہ بارش برسانے کے لیے، یہ اولاد دینے کے لیے، یہ بیماریاں دور کرنے کے لیے، اور آج کل کی تاریخ میں یہ سموگ کو ختم کرنے کے لیے، یہ کرونا کو ختم کرنے کے لیے، علیحدہ علیحدہ ہے نا، جیسے حکیم کی دوائیاں اور پڑیاں علیحدہ ہوتی ہیں، ملین علیحدہ ہے، مغلظ علیحدہ ہے، محزل علیحدہ ہے، تو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کو اپنا رب ماننا بہتر ہے یا کئی ربوں کو ماننا، کئی ارباب کو ماننا بہتر ہے؟ بتاؤ۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ چند نام ہیں جو تم نے خود رکھ لیے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں، یہ جو تمہارے آلہہ ہیں جنہیں تم نے مختلف کاموں کے لیے اپنے لیے چن لیا ہے، جنہیں تم ایک اللہ کو چھوڑ کر رب مناتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود سے نام رکھ لیے ہیں، خود سے بنایا ہے، یہ تمہارے گھڑنتل الہ ہیں، یہ تم نے گھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کئی الہوں اور معبودوں کے بارے میں کوئی دلیل آسمان سے نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، بادشاہی صرف اس کی ہے، وحدانیت صرف اس کی ہے، ربوبیت صرف اس کی ہے، الوہیت صرف اس کی ہے، عبادت کا لائق صرف وہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، باقی تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو چھوڑ کر غیر کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی سیدھا، سچا، پختہ، مضبوط، ٹھیٹھ دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کی دعوت قید خانے کے اندر۔ پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ جس کو پہلے خواب آئی تو بچ جائے گا، اور جس نے کہا کہ میں روٹیوں اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہوں، کہا کہ تو پھانسی چڑھ جائے گا۔ لیکن اگر جو پھانسی چڑھ گیا یوسف علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد، تو وہ مسلمان پھانسی چڑھا ہے، وہ اپنا عقیدہ اسلام لے کے چڑھا ہے۔ یہ ہے انبیاء کا اسوہ کہ دعوت دین دینے کے لیے کسی اسٹیج کی، ممبر کی، مسجد کی، کسی میڈیم کی، مروجہ میڈیم کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ذرائع ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص موقع ہو، بڑا پنڈال لگا ہوا ہو، سامنے لوگ بیٹھے ہوں، بہترین ساؤنڈ سسٹم کا انتظام ہو، تو پھر ہم دعوت دیں گے۔ ہاں وہ بھی اچھا طریقہ ہے، آپ اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن دعوت دینے کے لیے ایک لمحہ بھی انبیاء فروگزاشت نہیں کرتے تھے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنا عقیدہ بھی بتا دیا، اور جس قوم کا غلط عقیدہ چھوڑا اس کو بھی بتا دیا، اور ان کو دعوت بھی دے دی، اور ان کے سامنے سادہ سے سوال رکھا، ایک رب بہتر ہے یہ کئی رب بہتر؟ میرے بھائیو، یہ ہے یوسف علیہ السلام کی دعوت۔ اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہ آپ قید ہیں تو آپ دعوت دیں، بلکہ انبیاء کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کی جیل میں کوئی قیدی ہے اور اس کا دین، عقیدہ، ایمان، اسلام ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس قیدی کو بھی دعوت دیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر واقعہ آتا ہے، سمامہ ابن اثال یمامہ کا رہنے والا بڑا سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نکلے، گشت کے لیے نکلے، تو اس شخص کو پکڑ کر، جکڑ کر، قید کر کے لے آئے، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، کیف حالک یا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو؟
اب سمامہ جلا بنا اپنی دولت کا، اختیار کا، مال کا، اقتدار، ثروت، دولت، قبیلہ، علاقہ، ہر طرح کے افتخار کے اندر مبتلا ہو کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جواب دینے لگا۔ اس نے کہا ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی منعم، اگر آپ قتل کریں گے میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر انعام کر کے احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کے احسان کا جواب احسان سے دوں گا، احسان کا بدلہ چکا کے جاؤں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گزر گئے۔ صحابہ سے کہا اس کو کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قید ہی کیا ہے، تکلیف کوئی نہیں دی، کھانا پینا سب کا انتظام اچھا رکھا ہے۔ دوسرا دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے۔ آپ نے پھر سے یہی سوال کیا، کیف انت یا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ نے کہا میں اپنا جواب کل دے چکا ہوں، اگر قتل کریں گے میں آپ کے میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، احسان کریں گے احسان کا بدلہ چکایا جائے گا۔ آپ پھر گزر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑا تیز مزاج آدمی ہے، یہ تو بات کو آگے سے نرمی کی بات کا بھی سختی میں جواب دے رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر گزر گئے۔ تیسرا دن ہوا، مسجد نبوی میں ثمامہ بندھا ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، ثمامہ کا حال احوال پوچھنے کے لیے تاجدار کائنات پھر اس کے پاس تشریف لائے اور پوچھا تیرا کیا حال ہے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ اس نے کہا میں جواب دے چکا ہوں، قتل کرو گے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، احسان کرو گے احسان چکایا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، اطلقوا ثمامہ، جاؤ میرے یارو ثمامہ کو آزاد کر دو، ثمامہ کو آزاد کر دو۔ ثمامہ کو آزاد کیا گیا۔ ثمامہ مسجد نبوی سے نکلا، مسجد نبوی کے باہر ایک کھجوروں کے باغ کے اندر گیا، وہاں پہ جا کے غسل کیا، دوڑتا ہوا واپس آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مسجد طیبہ میں موجود تھے۔ آپ نے چہرہ اقدس کو اٹھایا، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ آپ نے کہا ہم نے تمہیں آزاد کر دیا تھا، پھر کیا لینے آئے ہو؟ اس نے اپنی زبان نطق سے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ شہادتین کا اقرار کر کے جیل کے اندر حسن سلوک سے متاثر ہو کے ثمامہ نے تیسرے دن کلمہ پڑھا، اور پھر اس نے اپنی حالت کا بیان کیا۔ اس نے کہا واللہ ما علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، یا رسول اللہ آج کے دن سے پہلے زمین پر سب سے ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا، لیکن واللہ الیوم، آج جب میں نے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا، آپ کو اپنا مقتدا اور پیشوا اور مصطفیٰ مان لیا، آج کائنات روئے زمین پر سب سے پیارا چہرہ آپ کا لگتا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا چہرہ ثمامہ کو نہیں لگتا ہے۔ پھر کہا آج سے پہلے جب مجھے لایا گیا تھا، مجھے آپ کے دین کے بارے میں پروپیگنڈا کر کے بتایا گیا تھا، سب سے ناپسندیدہ دین مجھے آپ کا دین اسلام لگتا تھا،
لیکن جب میں نے آپ کے حسن سلوک کو دیکھا، مسجد نبوی میں آپ کی 5 وقتہ نماز کو دیکھا، آپ کے دین اور تعلیم کو میں نے سنا، آج جب میں نے کلمہ اپنی زبان سے جاری کیا ہے، آج ایسی مٹھاس ہے دنیا کے اندر، اس سے پیارا دین اور کوئی مجھے لگتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے شہر کے بارے میں کہا واللہ، اللہ کی قسم، اس زمین پر سب سے بدترین، نعوذ باللہ سب سے مبغوض ترین شہر اگر کوئی میرے نزدیک تھا، آج کے دن سے پہلے آپ کا شہر مدینہ اور یثرب تھا۔ آج یا رسول اللہ، آج دل کی حال ابھی پوچھ لیجئے، اس کائنات روئے زمین پر مدینے کی مٹی سے زیادہ محبوب مجھے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر واقع موجود۔ جیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ قیدی ہے تو قیدی ہو کے آ گیا تو قیدیوں کے ساتھ قیدیوں والا سلوک کیا جائے، اس کا فدیہ لیا جائے، قیدی کو ویسے ہی قتل نہیں کیا جاتا اللہ کہ اس نے کوئی بڑا سیریس جرم کیا ہو۔ تو یہ نہیں کہ قیدی ہے تو بس قید کے اندر پڑا ہوا ہے، پڑا رہے، روٹی دے دو، پانی دے دو، صرف یہی حسن سلوک نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس میں محدثین نے، مفسرین نے اس واقعے سے بڑے فوائد اخذ کیے ہیں۔ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ کسی گھر میں قید کر سکتے تھے، کسی قید خانے میں بھیج سکتے تھے، مسجد نبوی میں کیوں باندھا؟ کیونکہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کافر آئے پناہ لینے کے لیے تو آپ اسے مسجد کے اندر آپ اسے پناہ دے دیں، تاکہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ آپ کا قرآن سنے گا، ذکر سنے گا، تعلیم کو سنے گا، دین کی دعوت کو۔ تو سمامہ نے 3 دن نبی پاک نے نہیں بول کے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تیرے پاس نبوت کا پیغام لے کے آیا ہوں، مجھے اللہ کا سچا نبی مان لو۔ وہ تو سمامہ کے آثار ماتھے کے شکن بتا رہے تھے کہ بڑا غصے اور غضب کے اندر بول رہا ہے، بلکہ اس نے 3 دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 وقتہ نماز کو دیکھا، آپ کی تعلیم کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ کے وہاں پر آنے والے حالات اور واقعات کو دیکھا، اور آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر، اور آپ علیہ الصلوۃ کے 3 دن رہ کے آپ کی مسجد میں اس کی برکت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا، اور پہلے ناپسند کرتا تھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ کے چہرے پر، آپ کے دین پر، آپ کے شہر پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ آگے سمامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں عمرہ کرنے کے لیے مکے جا رہا تھا، آپ کے صحابہ مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں، تو ارید ان اعتمر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اس میں ایک اور نقطہ ہے، جب آیا تھا، پکڑا تھا، پہلے دن ملاقات ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے خطاب کیا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ پہ ایمان لے آیا ہے، اب کوئی صحابی، کوئی انسان جو نبی پاک میں ایمان لاتا ہو وہ نبی پاک کو یا محمد کہہ سکتا ہی نہیں، کسی میں جرت ہی نہیں ہے نبی پاک کو یا محمد کہے نہیں۔ پہلے دن یا محمد کہا کیونکہ ایمان نہیں تھا، دل میں ادب نہیں تھا۔ آج جب ایمان لے آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کے ساتھ خطاب کر رہا ہے، آپ کا نام لے کے آپ کو خطاب نہیں کر رہا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، زید ادھر آ، بکر ادھر آ، عمر ادھر آ، عثمان ادھر آ، نہیں۔ ہم اپنے والد کو بلاتے ہیں تو کبھی نام دے کے نہیں بلاتے، بلکہ ابا جی کہہ کے، جو اس کا منصب ہے، ہمارے ساتھ جو اس کا ابوت کا رشتہ ہے، اس رشتے سے پکارتے ہیں۔ تو رسول اللہ کو بھی یا نبی اللہ کہہ کے، یا رسول اللہ کہہ کے، فدا کا ابی و امی کہہ کے، تو کہتا ہے پہلے یا محمد تھا، اب جملہ بدل گیا، اب کہتا ہے یا رسول اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے عمرہ کر لے، وبشرہ فامرہ ان یعتمر، آپ نے اس کو خوشخبری دی اور اس کو کہا جا تو عمرہ کر لے۔ مکہ گیا، مکہ والوں میں خبر پہنچ گئی تھی کہ یمامہ کا بڑا آدمی سردار نبی پاک کا دین قبول کر کے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تو بے دین ہو گیا ہے، صابی ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں بے دین ہو کے نہیں آیا، بلکہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، ان کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو کے آیا ہوں، میں بے دین ہو کے نہیں آیا۔ انہوں نے کوئی دھمکی تڑی لگانے کی کوشش کی، اس نے کہا ٹھیک ہے لگا لو، ساری گندم یمامہ اور یمن سے آتی ہے۔ تو کہا آج کے بعد مکہ والوں ایک دانہ گندم کا تمہارے پاس نہیں آئے گا، مکہ میں یمامہ سے ایک دانہ گندم کا نہیں آئے گا، ان کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کر دو۔ ہاں حتیٰ یادنا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے تو پھر میں تمہاری گندم جاری کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ رزق ہے لوگوں کا تو ہیں تو پھر بھی ہمارے اپنے چچے بابے ہیں، تو عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کا کھانا بند نہیں کرنا، غلہ بند نہیں کرنا، سمامہ یہ میری تعلیم نہیں ہے۔ تو لہٰذا پھر سمامہ نے ان کی گندم جاری کر دی۔ دربار کے اندر دعوت ہے جی، یہ تھی جیل میں دعوت۔ دو واقعہ، ایک جیل کا قیدی دعوت دے رہا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام، اور ایک جیل کے اندر جو قیدی ہو کے آیا ہے اس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اب ہے بادشاہ کے دربار میں جا کے دعوت دینا۔ سامنے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو سیدھا جا کے اس سے مناظرہ اور مجادلہ کیا، لیکن سب سے بڑا واقعہ فرعون کے دربار میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ کیا ہے، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ کے اندر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، جائیے فرعون کی طرف، موسیٰ اور ہارون آپ دونوں بھائی جائیے، جا کے اس کو دعوت دیجئے، وہ بڑی سرکشی کر رہا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ اور نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے یا پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ تو آگے سے کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے، یا اللہ ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے یا کوئی سرکشی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، جائیے دعوت لے کے، پیغام لے کے جائیے، فرعون کے دربار میں جائیے جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، سرکش ہے، جبار ہے، جائیے دعوت لے کے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ جا کے اس کو کہو انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو جو قیدی باندی بنا کے رکھا ہے ہمارے ساتھ بھیج دو، ولا تعذبہم، انہیں عذاب اور سزائیں نہ دو، قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، ہم تیرے پاس رب کی نشانیاں لے کے آئے ہیں، آیات پیغام لے کے آئے ہیں، اور جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر اللہ کا سلام ہو، سلامتی ہو۔ وہ آگے سے سوال کرتا ہے من ربکما یا موسیٰ، اچھا یہاں مصر کے اندر تو میں رب ہوں، یہاں لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں، یہاں تو ہم رب ہیں، فرعون فرعونہ مصر، فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے، تعارف کیا ہے تمہارے رب کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو رب کا تعارف کروایا ہے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو عدم سے وجود بخشا ہے، ہر چیز کو عدم سے وجود بخشا ہے، ہمارا رب کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، کریٹر ہے۔ ثم ہدا، اور اس نے ان کو راستہ سجھا دیا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے نا، بچے کو بھی پتہ ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اس کو ہم نے بچے کو بھی رہنمائی کر دی کہ تم نے اپنی خوراک کہاں سے لینی، کیڑے کو پتہ ہے، جانوروں کو پتہ ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کر دی۔ آگے سے فرعون نے ایک بڑا ہوشیار سوال کیا، یہ دائی حضرات جو لوگ ہیں نا ان کے سامنے پیش آتا ہے۔ اس نے کہا فما بال القرون الاولی، جو پہلی امتیں اور پہلے ہمارے خاندان اور بزرگ بابے گزر گئے ان کا کیا بنے گا، وہ تو اس رب کو نہیں مانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پرحکمت جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب کے اندر، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے، میرا رب نہ ہی بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا ہے، اس کے اندر راستے نکالے ہیں، آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے مختلف قسم کے جوڑوں کے اندر نباتات مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں، خود بھی کھاؤ، جانوروں کو بھی کھلاؤ، اس کے لیے تمہارے اندر نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی کے اندر واپس لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے تمہیں کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دیں،
لیکن فکذب وابا، اس نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، تمہیں تمہارے مصر سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے مقابلے میں جادوگر لے کے آؤ۔ پھر جادوگروں کو لے کے آیا گیا تو کہا عید کا جو دن ہوگا نا، قوم کا تہوار کا جو دن ہے، جشن کا دن، اس دن آئیں گے اور مقابلہ ہوگا سامنے آمنے۔ آئے جادوگر، آ گئے، بڑے بڑے ماہر جادوگر اکٹھے کر کے لائے گئے۔ جب وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو پھینکنا ہے پھینکو۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ لوگوں کو جادو کے زور کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں کے اندر وہ سانپ نظر آنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالق عصاک، آپ اپنا یہ ڈنڈا، یہ عصا، یہ چھڑی پھینکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ساری رسیوں کو نگل گیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا، میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، جادوگروں نے جب اس کو دیکھا، چونکہ وہ جادوگر ماہر تھے، انہیں پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے علاوہ غیر جادو کیا ہوتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے۔ جادو تو وہ تھا ہم نے رسیاں پھینکی، جادو کے اندر چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی کہ بندہ ہو تو بکری بن جائے، یہ جادو نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھوں پر، اس کے دماغ کے اوپر پردہ جادوگر ڈال دیتا ہے، اس کو بندہ بکری نظر آ سکتا ہے، لیکن وہ اصل میں ہے بندہ ہی، اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ وہ رسیاں ہیں، ان کی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی، بندوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر جادو۔ اور قرآن مجید کے اندر اسی واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا انہوں نے ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو ان کو وہ سانپ نظر آنے لگے، نگل گیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا نا، وہ بے اختیار سارے سجدے کے اندر پڑ گئے، سبحان اللہ۔ جب فرعون نے یہ دیکھا، اس نے کہا اچھا مجھے اب سازش کا پتہ چلا ہے کہ یہ تم جادوگر ہو، یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تم سارے مل کر ہمارے خلاف سازش کرنے کے لیے آئے ہو، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے، مجھ سے اجازت تو لے لیتے۔ اس نے کہا میں تمہیں ٹانگ دوں گا، سولیاں دوں گا، تمہارے پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا زور کس کا ہے، زبردست کون ہے۔ انہوں نے کہا جو فقض ما انت قاض۔ سبحان اللہ، کیسا جادوگروں نے جواب دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک لمحہ پہلے وہ انعامات کی لالچ کے اندر ایک نبی کے ساتھ جادو کے زور پر مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے اور پوچھ رہے تھے اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے ہمارا انعام اکرام کیا ہوگا۔ ایک لمحے کے بعد جب ایمان لائے، اسی فرعون کو جو وہاں پر بلا شرک غیر اکیلا جابر حکمران ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولیوں پہ چڑھا دوں گا، عذاب دوں گا، سزائیں دوں گا۔ ایک لمحے کے بعد سینے کے اندر ایمان اور توحید آیا ہے۔ اب آگے سے کہتے ہیں ان کا جواب سنیں دو لفظوں کے اندر، فقضی ما انت قاض۔ اس کا اردو میں سادہ ترجمہ ہے جو کرنا ہے کر لے۔ فقضی ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لے۔ کہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، تو آخرت کے انعامات کو نہیں چھیڑ سکتا۔ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دربار کے اندر دعوت دی ہے۔ ایک اور دربار کے اندر دعوت دینے کے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ نجاشی کے سامنے جو جعفر بن ابی طالب سیدنا علی کے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نے دعوت دی تھی، وہ اگلے جمعے ہم اسی موضوع کو آگے چلائیں گے کہ انبیاء نے اور صحابہ نے کن کن مواقع پر دعوت دی ہے اور کیا کیا اسلوب اختیار کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق النجم اذا غوا